السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب دعوت الامیر کی دوسری قسط میں خوش آمدید۔ آج ہم صفحہ نمبر 17 سے شروع کریں گے۔ ہم خدا کے کلام کو کہاں لے جائیں اور جس منہ سے وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ۔ المائدہ آیت نمبر 118 کی آیت پڑھیں، جس میں اللہ تعالیٰ خود حضرت مسیح ناصری کی زبانی بیان فرماتا ہے کہ مسیح لوگ حضرت مسیح علیہ السلام کی وفات کے بعد بگڑے ہیں، ان کی حیات میں وہ اپنے سچے دین پر ہی قائم رہے ہیں۔ اسی منہ سے یہ کہیں کہ حضرت مسیح علیہ السلام زندہ آسمان پر بیٹھے ہیں۔ ہم خدا تعالیٰ کے کلام یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعوک الی ومطہرک من الذین کفروا وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 52 کو کس طرح نظر انداز کر دیں، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کا رفع ان کی وفات کے بعد ہوا۔ بے شک وہ جو خدا سے زیادہ فصیح زبان جاننے کے دعوے دار ہیں، کہہ دیں کہ اس نے متوفی کو جو حضرت مسیح علیہ السلام کی وفات کی خبر دیتا ہے پہلے بیان کر دیا ہے۔ اصل میں رافعو کا پہلے چاہیے تھا، مگر ہم تو اللہ تعالیٰ کے کلام کو تمام کلاموں سے افصح جانتے ہیں اور ہر غلطی سے مبرہ سمجھتے ہیں۔ ہم مخلوق ہو کر اپنے خالق کی غلطیاں کیوں کر نکالیں اور جاہل ہو کر علیم کو سبق کیوں کر دیں؟ ہم سے کہا جاتا ہے کہ تم یہ کہو کہ خدا کے کلام میں غلطی ہو گئی، مگر یہ نہ کہو کہ خود ہم سے خدا کا کلام سمجھنے میں غلطی ہو گئی۔ مگر ہم اس نصیحت کو کس طرح تسلیم کر لیں کہ اس میں ہمیں صریح ہلاکت نظر آتی ہے؟ آنکھیں ہوتے ہوئے ہم گڑھے میں کس طرح گر جائیں، اور ہاتھ ہوتے ہوئے ہم زہر کے پیالے کو اپنے منہ سے کیوں نہ ہٹائیں؟ خدا تعالیٰ کے بعد ہمیں خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہے، اور کیا باللحاظ اس کے کہ خدا تعالیٰ نے ان کو سب انبیاء سے بڑا درجہ دیا ہے، اور کیا باللحاظ اس کے کہ ہمیں جو کچھ ملا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہی ملا ہے، اور جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے لیے کیا ہے اس کا عشر اشیر بھی اور کسی انسان سے، خواہ نبی ہو یا غیر نبی، ہمارے لیے نہیں کیا۔ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ کسی اور انسان کو عزت نہیں دے سکتے۔ ہمارے لیے یہ بات سمجھنی بالکل ناممکن ہے کہ حضرت مسیح ناصری علیہ السلام کو زندہ آسمان پر چڑھاویں اور محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو زیر زمین مدفون سمجھیں، اور پھر ساتھ ہی یہ بھی یقین رکھیں کہ آپ مسیح علیہ السلام سے افضل بھی ہیں۔ کس طرح ممکن ہے کہ وہ جسے اللہ تعالیٰ نے ذرا سا خطرہ دے کر آسمان پر اٹھا لیا ادنا درجے کا ہو، اور وہ جس کا دور دور تک دشمنوں نے تعقب کیا مگر خدا تعالیٰ نے اسے ستاروں تک بھی نہ اٹھایا، اعلیٰ ہو؟ اگر فی الواقع مسیح علیہ السلام آسمان پر ہیں اور ہمارے سردار و آقا زمین میں مدفون ہیں، تو ہمارے لیے اس سے بڑھ کر اور کوئی موت نہیں، اور ہم مسیحیوں کو منہ بھی نہیں دکھا سکتے۔ مگر نہیں، یہ بات نہیں، خدا تعالیٰ اپنے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سلوک نہیں کر سکتا۔ وہ احکم الحاکمین ہے۔ یہ کیوں کر ممکن تھا کہ وہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سید ولد آدم بھی بناتا، اور پھر مسیح علیہ السلام سے زیادہ محبت کرتا اور ان کی تکالیف کا زیادہ خیال رکھتا؟ جب اس نے محمد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت کے قیام کے لیے ایک دنیا کو زیر و زبر کر دیا، اور جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذرا بھی حد تک کرنی چاہیے اسے ذلیل کر دیا، تو کیا یہ ہو سکتا تھا کہ خود اپنے ہاتھ سے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کو گراتا اور دشمن کو اعتراض کا موقع دیتا؟ میں تو جب یہ خیال بھی کرتا ہوں کہ محمد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو زیر زمین مدفون ہیں اور حضرت مسیح ناصری علیہ السلام آسمان پر زندہ بیٹھے ہیں، تو میرے بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔
اور میری جان گھٹنے لگتی ہے، اور اسی وقت میرا دل پکار اٹھتا ہے کہ خدا تعالیٰ ایسا نہیں کر سکتا۔ وہ محمد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت کرنے والا تھا، اور وہ اس امر کو ہرگز پسند نہیں کرتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو فوت ہو کر زمین کے نیچے مدفون ہوں اور حضرت مسیح علیہ السلام زندہ رہ کر آسمان پر جا بیٹھیں۔ اگر کوئی شخص زندہ رہنے اور آسمان پر جا بیٹھنے کا مستحق تھا تو وہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، اور اگر وہ فوت ہو گئے ہیں تو کل نبی فوت ہو چکے ہیں۔ ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلیٰ شان اور آپ کے عرفہ درجے کو دیکھتے اور مقام کو پہچانتے ہوئے کس طرح تسلیم کر لیں کہ جب ہجرت کے دن جبل ثور کی بلند چٹانوں پر حضرت ابو بکر کے کندھوں پر پاؤں رکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چڑھنا پڑا تو خدا تعالیٰ نے کوئی فرشتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہ اتارا؟ لیکن جب مسیح علیہ السلام کو یہودی پکڑنے آئے تو اس نے فوراً آپ کو آسمان پر اٹھا لیا اور چوتھے آسمان پر آپ کو جگہ دی۔ اسی طرح ہم کیوں کر مان لیں کہ جب غزوہ احد میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دشمنوں نے صرف چند اباب میں گھیرا پایا تو اس وقت تو اللہ تعالیٰ نے یہ نہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کچھ دیر کے لیے آسمان پر اٹھا لیتا اور کسی دشمن کی شکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بدل کر اس کے دانت توڑوا دیتا، بلکہ اس نے اجازت دی کہ دشمن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملہ آور ہو، آپ کالمیت زمین پر بے ہوش ہو کر جا پڑیں اور دشمن نے خوشی کے نعرے لگائے کہ ہم نے محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا ہے، لیکن مسیح علیہ السلام کے متعلق اسے یہ بات پسند نہ آئی کہ ان کو کوئی تکلیف ہو، اور جو ہی کہ یہود نے آپ پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا اور اس نے آپ کو آسمان کی طرف اٹھا لیا اور آپ کی جگہ آپ کے کسی دشمن کو آپ کی شکل میں بدل کر صلیب پر لٹکوا دیا۔